السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، رمضان حدیث سیریز کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک پورٹل 360 کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ روزہ جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی ہے، یقین دہانی ہے، بشرطے کہ اس کے تقاضوں کو کما حقہ پورا کیا جائے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جسے سننے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ روزہ رکھنا کتنا عظمت والا کام ہے، اور روزہ دار کو قیامت والے دن کون سا اعزاز بخشا جائے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر سنتے ہیں کہ وہ کون سی حدیث ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے، اسے ریان کہتے ہیں، یعنی سیراب کرنے والا۔ قیامت کے دن اس میں روزہ دار داخل ہوں گے، اور ان کے سوا کوئی بھی اس میں ان کے ساتھ داخل نہ ہوگا، اور پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر وہ سب یعنی روزہ دار اس میں داخل ہو جائیں گے۔ پس جب ان کا آخری آدمی داخل ہوگا تو وہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ دار کو قیامت والے دن خاص مقام حاصل ہوگا۔ جس طرح دنیا میں کسی بڑے شخص کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اعزاز بخشا جاتا ہے، اسی طرح قیامت والے دن روزہ دار کے ساتھ کیا جائے گا۔ یعنی نہ صرف اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، بلکہ اسے جنت میں داخل کرنے کے لیے خاص دروازہ بنایا گیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے روزہ دار کو اعزاز بخشنے کے لیے بنایا ہے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے ایک خاص پیغام ہے کہ روزہ رکھنے کے معاملے میں طرح طرح کے بہانے نہیں بنانے چاہیے کہ میں آج نہیں کل رکھ لوں گا، اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ روزے رکھ لوں گا، یا مجھ سے روزے رکھے نہیں جاتے، گرمی بہت زیادہ ہے، بلکہ روزے کو لازمی رکھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوتے وقت ہمیں بھی وہ پروٹوکول دیا جائے، وہ اعزاز بخشا جائے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم روزہ کا خصوصی طور پر اہتمام کریں اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔